نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. مشائخ اعظام، علماء کرام اور جمیع خواتین و حضرات، اور آج کی قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کرنے والے تمام عقیدت مندان، مریدین، طالبین اور مستفیدین، چونکہ مرکز منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر پر آج حسب معمول سالانہ مجلس ہے میرے شیخ طریقت سیدی و سندی مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات قدوۃ السالکین والعارفین سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں نے چاہا کہ میں آج کی اس مجلس کے لیے چند کلمات ان کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے ایک گوشے پہ عرض کرتا. میں نے زندگی میں ان کی مبارک ذات میں بے شمار پہلو جو اولیاء، صوفیاء اور عرفاء کی مبارک زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں دیکھے، اور بہت قریب سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، تجربہ کیا. ان میں سے ایک پہلو جو آج کی مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ان کا تقویٰ. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ولایت کا مدار بھی تقویٰ ہے. جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے اولیاء متقین ہی ہوتے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. کوئی ولی متقی ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. یا یوں کہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہو یا پہلے انبیاء علیہ السلام کی امت، کسی نبی کی امت میں ایک ولی بھی ایسا نہیں ہوا جو متقی نہیں تھا، یا کسی شخص کو ولایت نہیں مل سکتی بغیر تقویٰ کے. یعنی میں مختلف طریقوں سے ایک ہی مضمون کو آپ کی آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں. تقویٰ کے بغیر نہ ولایت کا کوئی تصور ہے، اور متقی کے بغیر نہ کوئی ولی ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. تو قرآن مجید نے میسج یہ دیا کہ اولیاء متقین ہوتے ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں پھر تقویٰ کی بہت ساری تعریفات کی ہیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اسے ولایت کے ضمن میں بیان کیا الگ الگ باب بنا کر. تو ان بہت ساری تعریفات میں کوئی دو چار صرف مختصر سی تعریفات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کی روشنی میں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لے سکیں. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا پہلا معیار جس کو امام
القاسم من القاسم کے حوالے سے آپ نے رقم فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ هو المحافظۃ علی آداب الشریعہ۔ آپ نے فرمایا ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تقویٰ آداب شریعت کی کامل حفاظت کا نام ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں شریعت کے تمام احکام و آداب ہر جانب سے محفوظ کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم رکھتا ہے، اس عمل کو، اس احتیاط کو اور اس ملازمت کو، مداومت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ زندگی کے کسی مرحلے پر، کسی قدم پر احکام شریعت تو دور کی بات ہے، آداب شریعت بھی ٹوٹنے نہ پائیں اور ایک ادب شریعت بھی نظر انداز نہ ہونے پائے۔ احکام کا درجہ اونچا ہے، احکام میں اوامر اور نواہی آتے ہیں، ان کی پابندی تو ہر مومن پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو محض احکام کی بجا آوری سے انسان مسلمان تو ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مگر ولی نہیں بن جاتا۔ ولایت کے لیے کچھ قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو احکام، اوامر و نواہی کی بجا آوری یا ان کی حفاظت کے بعد پھر آداب آتے ہیں۔ تو فرمایا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شریعت کے آداب ہیں، ان تمام آداب کی جو ہر جہت سے حفاظت کرتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور وہ شخص متقی ہے۔ میں نے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کی اس تعریف پر 100% پورا اترتے دیکھا۔ وہ جملہ آداب شریعت کے محافظ تھے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر تقویٰ کی ایک تعریف اور ہے جو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان فرمائی ہے، حضرت محمد بن خفیف کے حوالے سے فرماتے ہیں التقویٰ مجانبۃ کل شیء یبعدک عن اللہ، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ خواہ وہ عمل ہے، کوئی فعل ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہے، رشتہ ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، اس کا تعلق زندگی کے کسی گوشے سے ہو۔ ہر وہ چیز، ہر وہ امر اور ہر وہ فعل یا ہر وہ سوچ یا خواہش جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ سے دور کیسے کرتی ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی، وہ چیز اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مطلوب نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس چیز کو اپناتے ہیں، اس چیز کو سوچتے ہیں، اس چیز کو زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اس چیز کو اپنے دل میں بٹھاتے یا اپنے طرز عمل اور معاملے میں لے آتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ اللہ سے دور کرتی ہے آپ کو۔ تو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ سے دوری کا باعث بنے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسا شخص متقی ہوتا ہے، یعنی متقی وہ ہے جو اللہ سے کہیں دوری نہ ہو جائے اس خیال سے بھی ڈرتا رہتا ہے، کہیں میرا کوئی فعل مجھے اللہ کی قربت سے محروم نہ کر دے، میری کوئی طلب آرزو یا میرا کوئی طرز عمل مجھے اللہ کی بارگاہ سے بعید دور نہ کر دے، محروم نہ کر دے، اس سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی کو میں نے تقویٰ کے اس مفہوم کا پیکر عتم پایا۔ ہر وقت یہ چیز ان کے ذہن میں رہتی، ان کی سوچ میں رہتی، ان کے عمل میں رہتی، اور بڑی باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ وہ اس پہلو کا خیال کرتے۔ پھر اسی کے بعد ایک تعریف اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ کوٹ کر دیتا ہوں، جسے انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں المتقی من اذا قال قال للہ واذا سکت سکت للہ واذا ذکر ذکر للہ، یعنی متقی اور ولی یہ ایک ہی شخص کے دو مختلف ٹائٹل ہیں۔
تقوی اور ولایت یہ ایک ہی حال، مقام اور مرتبہ کے دو عنوان ہیں۔ جس میں آپ کو تقوی دکھائی نہ دے، کبھی بھول کر اس کو ولی نہ سمجھیں، اور ولی صرف اس کو جانے جو سر تا پا تقوی کا پیکر ہو۔ اس لیے تقوی کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، اور وہ بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے، چونکہ حضور قدوۃ الاولیاء انہی کے جانشین تھے، انہی کے وارث تھے، اور انہی کی تعلیمات کے پیکر اتم تھے۔ تو آپ نے فرمایا متقی وہ شخص ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اللہ کے لیے بولتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اللہ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے، یعنی اس کا کلام و سکوت سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ہر قول میں، ہر کلام میں، گفتگو میں اور سکوت میں اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے کہ میرا قول امر الہی کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں خوشگوار ہے یا نہیں۔ تو جس بات میں اس کا بولنا اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، وہ اس بات میں بولتا ہے۔ جہاں پر خاموش رہنا اللہ کو پسند ہے، وہاں پہ خاموش رہتا ہے۔ جس چیز کو یاد کرنا اللہ کو محبوب ہے، اس کی یاد کرتا ہے۔ جس کی یاد چھوڑ دینا اللہ کو مطلوب ہے، اس کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ گویا متقی وہ ہے جس کی زبان بھی اللہ کی رضا کے تابع ہے، جس کا سکوت بھی اللہ کی رضا کے تابع ہے، جس کی سوچ بھی اور ذکر بھی اور یاد بھی اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ یعنی اس کی زندگی کی ساری ترجیحات اور مرغوبات اللہ کی رضا کے موافق ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا، میں نے حضور قدوۃ الاولیاء کا کلام و سکوت پوری زندگی 26-27 سال کا جو عرصہ آپ کی خدمت میں گزارا، آپ کا کلام و سکوت اسی طرح اللہ کی رضا کی مطابقت میں، متابعت میں اور موافقت میں پایا۔ اور جو بات کہہ رہا ہوں میں شہادتاً کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اور آخری تعریف جو ذکر کر کے کلام کو ختم کرتا ہوں، وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تعریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی 3 چیزوں کا نام ہے: حسن التوکل فیما لم ینل، وحسن الرضا فیما قد نال، وحسن الصبر علی ما فات۔ جو چیز اسے نہیں ملی اس میں بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملا، خواہ تکلیف ملی، اس کو تکلیف پہنچی، خواہ اس کو ایسی کوئی چیز ملی جس پہ انسان خوش ہوتا ہے، خواہ ایسی چیز ملی جس پہ انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ہر صورت میں اپنی رضا کو بطریق آسن اللہ کے ساتھ قائم رکھنا۔ تو ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا، کسی بھی چیز کے ملنے پر اللہ پہ راضی رہنا، اور کسی بھی چیز کے نہ ملنے پر اپنے توکل کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ اور جو چیز ملی ہوئی ہو کھو جائے، دنیا کے کئی ثمرات ہوتے ہیں، جو کھو جائے کوئی چیز، اس کے صبر کا بھی حسن رہنا۔ تو صبر میں بھی احسن ہو، اللہ کی رضا میں بھی احسن ہو، اور توکل میں بھی احسن ہو۔ تو جب تینوں درجے توکل، رضا اور صبر کے بطریق احسن انسان کی زندگی میں قائم ہو جائیں تو اس کو تقوی کہتے ہیں، اور اس صاحب تقوی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ولی اللہ۔ یہ جو تینوں پیمانے ہیں، یہ بھی حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور ان کے تمام حالات میں اور ان کے معمولات میں اور ان کی عادات میں اور ان کے اطوار میں نے بطریق اتم پایا۔ یعنی الحمدللہ وہ احسن التوکل بھی تھے، وہ احسن الرضا بھی تھے، اور احسن الصبر بھی تھے۔ یہ تعلیمات تھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے اس زمانے میں اپنی زندگی میں جتنا خوبصورت، حسین و جمیل اور احسن و اکمل پیکر ان تعلیمات کا، اس مزاج اور طبیعت کا جو غوثیہ مزاج ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں گندا ہوا، وہ مزاج اور طبیعت
جو بطریق احسن و اکمل میں نے ان کی زندگی میں پایا، میری نگاہوں میں کوئی اور جگہ میں نہیں دیکھی۔ ایسی ہستیاں یہ اس آخری زمانے میں آپ ایسے سمجھیں جیسے آخری نمونہ تھے، اسلاف کا نمونہ تھا۔ ان کو دیکھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کو تک کر، ان کے حال احوال اقوال سن کر دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آپ سلف صالحین میں، اسلاف کے زمانے میں کسی ہستی کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ تقویٰ تھا، اس درجے کی طہارت تھی، اس درجے کا توکل تھا، اس درجے کی حسن رضا تھی، اس درجے کا حسن سکوت تھا، اس درجے کا حسن کلام تھا، اس درجے کا حسن مقال تھا، اس درجے کا حسن خیال تھا۔ یہ آداب شریعت تھے، یہ آداب طریقت تھے، اور یہ ان کے آداب حقیقت تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی اور ان جیسے اولیاء اور صالحین، اور خاص طور پہ سلف صالحین کی اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسی تقویٰ کے ساتھ مزین اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جتنے لوگ ان سے عقیدت اور نسبت رکھتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ زندگیوں میں، اپنے کلام میں، گفتگو میں، معاملات میں، عبادات تو عبادات ہیں، معاملات میں اور سارے حالات میں تقویٰ کو جہاں تک ہو سکے اپنے اوپر لازم کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔